بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، آپ سب کو رمضان کی برکت نصیب ہو۔ آپ کی باتیں اللہ قبول کرے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے، مشکور ہوں گا۔ 2-3 دن میری طبیعت خراب رہی، گلا خراب تھا تو میں آپ سے بات نہ کر سکا، لیکن آج کا دن میرا آپ کے چند منٹ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج 71 کے بعد موجودہ پاکستان کا سب سے بھیانک ترین دن آج کا دن ہے، جو آج سے 45 سال پہلے آیا، اور یہ دن ہماری پاکستان کی تاریخ بدل کر لے گیا۔ میں آج بھٹو صاحب کے بارے میں چند ایک فکرات، جو ان کی شخصیت کے مقابل تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، کو تو کوئی پوری کتاب لکھی جائے تو یہ عطا نہیں کیا جا سکتا، لیکن فیض نے کہا تھا، اور شاید ذوالفقار بھٹو شہید کے بارے میں کہا تھا کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچائی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچائی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ یہ 100% ذوالفقار بھٹو پر فٹ آتا ہے، اور شاید انہی کے لیے بھی کہا گیا تھا۔ ایک جو پاکستان کا سب سے طاقتور ترین شخص تھا، جس نے پاکستان میں ایک ٹوٹے پھوٹے لوٹے ہوئے شکست خوردہ پاکستان کا 4.5 سال میں نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ پھر وہ جب ان کو وہاں سے ان کو ایک ملعون بد کردار ترین شخص نے، جس کا نام لینے سے پہلے میں اس پہ 100 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں، کسی کو اچھا لگے یا برا، ملعون ضیاء الحق نے انہیں وہاں سے لے کر جیل میں ڈالا۔ 4.5 سال میں ذوالفقار بھٹو نے کیا کیا؟ کوئی سوچ سکتا تھا ایک پاکستان جس کا آدھا پاکستان الگ ہو، قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ چکا تھا، یہ وہ پاکستان تھا جسے ذوالفقار بھٹو نے بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ جب 67 وہ اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، جب تاشقند میں پاکستان اور ہندوستان میں کے درمیان مذاکرات کی ٹیبل سجائی گئی، تو بھٹو صاحب تھے جنہوں نے بہت مخالفت کی کہ آپ جیتی ہوئی جنگ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہار جائیں گے، یہ معاہدہ نہ کریں، جسے معاہدہ تاشقند کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں بعد میں آتا ہوں، بہرحال وہ معاہدہ ہو گیا، ایوب خان نے معاہدہ کر دیا، اور وہ ہندوستان کا وزیر اعظم، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، ٹیسائی تھا، پتہ کہ وہ خوشی سے اتنی اس سے خوشی ہوئی کہ وہ جہاز کے دوران ہی وہ مر گیا، واپس آتے ہوئے۔ ایک ہاری ہوئی جنگ وہ ٹیبل کی مذاکرات پر جیتا ہے۔ تو یہاں سے اب تھوڑی سی غلط فہمی میں لوگوں کی دور کر دوں، جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور میاں نواز شریف جو اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے، تو ذوالفقار بھٹو نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں سے ہی جنم لیا تھا۔ ایسا 100% غلط کہا جاتا ہے۔ ہماری نئی نسل کو تو اس بارے میں ویسے کچھ پتہ نہیں، نہ ہم بتانا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی وہ سننا پسند کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ یہ جو ایوب خان کی کابینہ سے پہلے، ایوب خان کے فارن منسٹر بننے سے پہلے، وہ سکندر مرزا کی کابینہ میں منسٹر کامرس سے بن گئے تھے ذوالفقار بھٹو، اور یہ ان کی اللہ نے خداداد صلاحیتیں دی تھی کہ وہ اتنی جلدی، انہیں شاید واپس جلدی چلا جانا تھا، اس لیے وہ جلدی اپنی ترقی کے منازل طے کرتے جا رہے تھے۔ ایوب خان سکندر مرزا کی کابینہ کا تختہ الٹا، ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا، اور اس دور میں ذوالفقار بھٹو
جو پہلے کامرس منسٹر تھے تو انہیں فارن منسٹر وزیر خارجہ لگا دیا گیا، اور ان کی وزارت خارجہ کا دور پاکستان کی تاریخ کا ناقابل فراموش ترین دور ہے، جب پاکستان کی پالیسی میں ٹوٹل ٹوئسٹ آیا اور ہم لیفٹ آف دی سینٹر پارٹی ڈکلیئر کے ان کی سوچ تھی، تو انہوں نے امریکہ کو چھوڑ کے رشیا، چائنا ان کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کیے، اور ساری مسلم دنیا کو کہ انہوں نے تعلقات پاکستان کے بہتر بنانے کی کوشش کی۔ لیکن جب وہ تاشکند کا معاہدہ ہوا تو انہوں نے اس کے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا کابینہ سے، اور پھر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی 1967 میں، 30 نومبر 1967 میں۔ اب یہاں ایک بندہ جو کہ وزیر خارجہ ہے، کسی سیاسی پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کنونشن ہو یا جو بھی تھی، وہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر وزیر خارجہ بنے تھے، اور ان کے بعد اگر وزارت خارجہ کا دور آیا تو جناب بلاول بھٹو زرداری کا ہے۔ بہرحال جسے وزارت خارجہ کہا جا سکتا ہے، جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو لاہور میں ایک کنونشن ہوا مبشر حسن صاحب کے گھر، اور وہاں سارے انٹلیکچوئل، دانشور اور لیفٹسٹ اکٹھے ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی گود سے جنم نہیں لیا تھا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ حکومت چھوڑ کے اپنی سیاسی پارٹی بنائی تھی۔ اس وقت نہ میڈیا تھا، نہ ٹی وی تھا، ٹی وی ہوتا بھی تو پی ٹی وی ہوتا زیادہ سے زیادہ، میں کنفیوز کر رہا ہوں شاید، لیکن نہیں تھا، کیونکہ ہم بی بی سی پہ خبریں سنا کرتے تھے، صرف ریڈیو پاکستان ہوتا تھا۔ تو انہوں نے پھر اپنے ایک طوفانی دورہ کیا جو بائی ٹرین، جس میں پورا ملک امڈ آیا تھا، اور یہاں سے وہ ملعون، بد کردار، بدبخت ضیاء الحق کی ٹانگیں ہل گئیں، اور پھر ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ میں نے ذوالفقار بھٹو کو نہیں چھوڑنا، اور بعد میں اس سے کہا گیا کہ ایک قبر ہے اور 2 لاشیں ہیں، اگر آپ ذوالفقار بھٹو کو نہیں قبر میں اتارتے تو وہ آپ کو اتار دے گا۔ ذوالفقار بھٹو آج ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ بہرحال انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی، پیپلز پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی، ملک ٹوٹ گیا لولا لنگڑا، لیکن ضیاء الحق نے اقتدار ہینڈ اوور نہ کیا، کیونکہ وہ 6 نکات کا جو مسئلہ تھا، انہوں نے نور الامین جو مشرقی پاکستان سے ہی تعلق رکھتا تھا، اسے قائم مقام وزیر اعظم بنایا تاکہ دونوں پارٹیوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو سکے، لیکن وہ باوجود نہ ہو سکا، کیونکہ بھٹو صاحب 5.5 پوائنٹ مان چکے تھے، اور آدھا پوائنٹ جس میں یہ تھا کہ وزارت خارجہ بھی ہم اپنے پاس رکھیں گے، ہمارا خلافہ بھی ڈھاکہ ہوگا، اور ہم فوج بھی ہماری ماتحت ہوگی، وزارت خارجہ بھی ہمارے، وزارت خزانہ بھی۔ تو دوسرے لفظوں میں سب کچھ وہ لے کے جانا تھا مجیب الرحمان، جو ایک غدار شخص تھا۔ بہرحال بھٹو صاحب کو جب ضیاء الحق نے اقتدار دیا، وہ صدر پاکستان بنے، لیکن پہلے سویلین مارچ چلا، کیونکہ اقتدار کی ٹرانزیشن ہو رہی تھی، تو وہ وہاں سے صدر بنے۔ بعد میں انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلایا، صدارتی نظام ختم کیا، اور پارلیمانی نظام رائج کیا، اور خود وزیر اعظم بن گئے۔ اور اس 73 سے 77 کے دوران انہوں نے جو کارنامے ادا کیے، اگر میں لکھنے بیٹھوں تو کتاب پوری ہو جائے، یا ویڈیو کرنے بیٹھوں تو مجھے 8-10 دفعہ کرنی پڑے، پھر بھی پوری نہ ہو۔ سب سے پہلے انہوں نے لینڈ ریفارمز کی، 12 ایکڑ سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا تھا، کم از کم کی صحیح، کچھ لوگوں کو کی زمینیں لے کے ہاریوں کو دے دی گئیں۔ پھر انہوں نے 73 کا متفق کا آئین بنایا، جس 38 شاید وہاں ممبر تھے، لیکن بھٹو صاحب کے پاس ایبسولوٹ میجارٹی تھی، لیکن انہوں نے سب کو ٹیبل پہ بٹھا کے کنونس کر کے اس مقدس دستاویز پر دستخط کروائے، جسے ہم 73 کا آئین کہتے ہیں۔ اس میں ساری اپوزیشن بھی شامل تھی۔ پھر
74 کی اسلامی سربراہی کانفرنس، پاکستان سٹیل اور سب سے بڑھ کر ایٹم بم، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایٹم اسے کہا گیا تھا کہ یہ دیوانے کی بڑھ ہے، جبکہ ذوالفقار بھٹو نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، اور یہیں سے انکل سام کے نظروں میں فطور بھر گیا اور انہوں نے اسے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ اسلامی بینک بنانا چاہتے تھے، جسے اگر بن جاتا تو پھر ہمارے ملک کا نقشہ کیا ہوتا۔ ہوا یہ کہ پھر امریکہ ان کے خلاف ہو گیا۔ مجھے یاد ہے ابھی وہ ایک دن دفعہ بیٹھے تھے واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں، کینیڈی صدر تھا، تو انہیں اس وقت شاید وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے، تو کینیڈی نے کہا کہ مسٹر بھٹو اگر آپ امریکن ہوتے تو اس وقت آپ میری کابینہ میں مشیر ہوتے۔ جب وہ وزیر خارجہ تھا اس وقت کہا گیا، تو بھٹو صاحب نے جواب دیا، نو مسٹر کینیڈی، اگر میں امریکن ہوتا تو میں امریکہ کا صدر ہوتا۔ کینیڈی کی ہل گیا یہ سن کے، اس نے کہا، مسٹر بھٹو ڈو یو نو ویئر یو آر سٹنگ؟ یو آر سٹنگ ان وائٹ ہاؤس۔ تو ذوالفقار بھٹو نے کہا، یس آئی ایم سٹنگ ان وائٹ ہاؤس اینڈ دیٹ وائٹ ہاؤس از انڈر مائی فٹ۔ پاؤں رکھ کے بیٹھے تھے نا زمین پہ، کہ انہوں نے کہا کہ میرے، تو ان کی قابلیت کی دنیا قائل تھی۔ یہ تو میں نے مختصر سے اسٹوڈنٹس کو سفر کے لیے رعایتیں دی گئیں، یونینز بحال کی گئیں، اسٹوڈنٹ یونین، کامریڈ یونین، یہ کارپوریشن یونین، مختلف لیبر یونین وغیرہ بحال کی گئیں، یہ سارے کام کرتے رہے۔ تو پھر 77 کے الیکشن انہوں نے وقت سے پہلے کروا دیے۔ اس کے بعد وقت جب الیکشن ہوئے تو بھٹو صاحب بھاری اکثریت سے جیت گئے، لیکن ایک فارن فنڈنگ تحریک چلائی گئی نظام مصطفیٰ کے نام پر، جس میں اندھا دھند ڈالر پاکستان دیے گئے۔ انٹر بینک میں 11 کا تھا تو 6 روپے کا ملتا تھا وہاں اوپن مارکیٹ میں۔ تو وہ نظام، وہ تحریک چلتی رہی۔ آخر کار بھٹو صاحب اس کے ساتھ ساتھ ان سے ڈائلاگ بھی کرتے رہے، تو آخر کار جب وہ معاہدے پر معاہدہ ہو گیا تو 49 سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن کے لیے بھٹو صاحب تیار ہو گئے تھے۔ جب معاہدہ ہو گیا تو اسی 5 جولائی کی تاریخ تھی شاید رات کی، تو وہ اندر کا شیطان اس کا جاگ اٹھا، ضیاء الحق کا جو جاگا ہو تو پہلے تھا وہ مزید ظاہر ہو گیا، تو اس نے بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ کر، پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کا تختہ الٹ کر اقتدار پہ قبضہ کر لیا، اور وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کو وزیر اعظم ہاؤس سے گرفتار کر کے اٹیالہ پہنچا گیا۔ وہاں سے وہ پھر ایک پرانا کیس ڈھونڈا گیا احمد رضا قصوری کے والد کا، اور پھر جو کہ ان کے خلاف تھا ہی نہیں، بھٹو صاحب نے اپنے بطور وزیر اعظم کہا گیا تھا کہ میرے خلاف FIR کاٹو، یہ میرے اوپر الزام لگا رہے، تو وہ شاید اوور کانفیڈنٹ تھے، لیکن ضیاء الحق نے وہ کیس نکالا، اس پر مولوی مشتاق نے اس پر تصدیق کے اپنی مہر ثبت کی اور بھٹو صاحب کو قاتل ڈکلیئر کر کے پھانسی کی سزا دی۔ پھر وہ اس پہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلا، پھر وہ وہاں گئے، ہائی کورٹ میں کیس چلا، اور آخر کار 1.5-2 سال کے عرصے کے بعد ذوالفقار بھٹو جیسی شخصیت کو ہم نے تختہ دار پہ چڑھایا، جس کے بارے میں کہا تھا، اگر مجھے قتل کیا تو میرے مرنے کے بعد ہمالیہ بھی روئے گا۔ انہوں نے جو اپنی مختصر 4 دن کے وہ دیا تھا، تقریر کی تھی سپریم کورٹ میں، اور ججز پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، تو پھر انہیں ججوں نے، کیونکہ اس کے پیچھے ضیاء الحق کا دباؤ تھا، انہیں پھانسی کی سزا دی اور آخر وہ تختہ دار پر چڑھے۔ لیکن ان کو جو کردار شریف تھے ان کا انجام بھی دنیا نے دیکھا، چاہے مولوی مشتاق ہو جس کے جنازہ نہ پڑھا جا سکا مکھیوں کی وجہ سے، اور یا ضیاء الحق کو جو جل کے مرا۔ ذوالفقار بھٹو زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور آنے والی نسلیں انہیں روتی رہیں گی۔
اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔